بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انصاری اور آپ کا قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا اصل نام سعد بن مالک ہے۔ آپ کے والد جو ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے صحابی تھے۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکلنے والا خون جو ہے وہ پی لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے جسم میں میرا خون داخل ہو گیا اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ یہ ایک نسبت تھی جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو اللہ رب العزت نے خاص عطا کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غزوہ خندق میں آپ نے شرکت کی۔ اس سے پہلے بھی آپ غزوات میں جاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو واپس بھیج دیتے کم سنی کی وجہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غزوہ خندق میں بھرپور شرکت کی۔ آپ نے دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین کام کیا اور آپ نے غزوات کثیرہ میں شرکت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکثر آپ کی مجالس میں رہتے اور آپ کی روایتوں کو من و عن حفظ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی روایات کی تعداد جو ہے وہ 1100 قریب ہے، یعنی 1100 آپ نے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، جن کو مسلم شریف اور بخاری شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے باہر نکلے تھے۔ آپ کا وفد جا رہا تھا، رات ہو گئی تو وہاں کے لوگوں سے، اہل عرب تھے وہ، ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، رات رہنا چاہتے ہیں، ہماری ضیافت کرو۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضیافت نہیں کر سکتے، مہمان نوازی نہیں کر سکتے، آپ لوگ جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہیں ہی پرو ڈال لو، صبح یہاں سے سفر کریں گے۔ رات کا کچھ حصہ بیت گیا تو اسی قبیلے کے لوگ جو وہاں پہ آباد تھے، ان کے کسی سردار کو بچھو نے کاٹ لیے۔ ان میں سے جو کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جو مہمان ہمارے باہر آئے بیٹھے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اس کا علاج موجود ہو۔ وہ اپنے سردار کو اٹھا کر صحابہ کرام کے پاس لے آئے تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ضیافت نہیں کی، لہٰذا ہم معاوضے کے طور پر دم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بکریوں کا ریور دیتے ہیں، آپ دم کریں اور یہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پڑھنے کے بعد دم کیا، وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ریور بکریوں کا ساتھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری بات بتا دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکریوں کا ریور جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے مجھے بھی حصہ، میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ ابو سعید خدری اس روایت کے راوی ہیں، تو ایسا ہی کیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی کے ایک طرف بیٹھ کر لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
کے پاس جو 1100 کے قریب احادیث مبارکہ آپ کی روایت میں نقل کی گئی ہیں، ان کو بار بار لوگوں کے آگے بیان کرتے تاکہ لوگ بھی ان احادیث سے مبارکہ پر عبور حاصل کر لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری۔ پھر آپ احادیث مبارکہ کی درس و تدریس کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک کلاس کا آغاز کیا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث مبارکہ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ زندگیاں، وہ پاک شخصیات جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجالس اختیار کر کے بلا واسطہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مبارکہ کا علم لیا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ہمیں غلام بنائے اور صحابہ کے جو زندگیاں ہیں ان کی طرز پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔